مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام تاریخ 20/11/1444 ہجری بمطابق 9 جون 2023 عیسوی۔ خطیب عالی جناب ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ موضوع وطن اور معاشروں پر نشانہ بنانے کے خطرے سے آگاہی۔ ترجمہ بآواز حفظ الرحمن تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم تیری ہی اتنی زیادہ حمد بیان کرتے ہیں کہ سمندر بھر سیاہی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تیرے چہرے کی ثابت تعظیم کے بطور تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، اور اس حمد کا تو ہی ہے میرے معبود، کیا ہی لائق و سزاوار ہے۔ تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے کبریائی والے، اور جس نے تیری حمد کرتے ہوئے شکر ادا کیا اسی نے شکر کا حق ادا کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے شر و فساد چاہنے والوں کو بدبختی اور محرومی کی وعید سنائی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی رحمت و محبت تمام جہانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو تعمیر اور اصلاح کے قائد تھے، ترقی کے میدانوں میں قدم رنجاں تھے، اور ان پر جو ان کے نقش قدم کی اچھی طرح سے پیروی کرے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور برے انجام اور ہلاکت سے بچو، اور غفلتوں سے دور رہو، کیونکہ وہ اطاعت کے لیے تباہ کن ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ وہ آنے والی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلمانوں، بحرانوں، چیلنجوں، دڑاروں اور انتشاروں کے مقابلے میں معاشروں کی ہم آہنگی اور استحکام، اور ان کے افراد اور جماعتوں کی یکجہتی اہل خرد و اولو العزم کا مطمح نظر ہے، اور جو بھی تاریخ اور اس کے اسباق کو کھنگالے گا اور اس کی گہرائیوں اور صحائف کا جائزہ لے گا، وہ کہاوتوں اور ضرب المثلوں کے مجموعے میں ایک کامل بلا نقص واضح حقیقت پائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم کینہ پرور دشمن اور ٹوہ میں لگے حاسد سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ واضح ابدی اور روشن سنت ہے۔ اس کے شواہد میں سے ہمارے باپ آدم سے ابلیس کی دشمنی ہے، اور انبیاء کا اپنی قوم کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اسی طرح انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب جب حق روشن ہوگا اور اس کی چمک اور روشنی زیادہ ہوگی، تب تب باطل کی حدت اتنی ہی بڑھے گی اور وہ اتنا ہی رسوا ہوگا۔ اس طرح تباہ کن آزمائشوں اور ہنگامہ خیز سخت مصیبتوں کے بعد روشنی فاجروں کے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ مومنوں، دین، ملکوں اور معاشروں کو نشانہ بنانا اللہ کے کائناتی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور پچھلی صدیاں شیاطین فساد پھیلانے والوں اور گمراہ کی فتنہ انگیزیوں سے نہ بچ سکی کہ انہوں نے عقائد کو نشانہ بنایا، اور شرک کی شکلوں نے اپنا دائرہ بڑھایا، اور توحید و سنت کے خلاف اپنے جھنڈے پھیلا دیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید کے لیے یکسو پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا۔ ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کرے جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں، کل کی رات آج سے کتنی مشابہ ہے۔ چنانچہ پچھلے لوگوں کی ایک جماعت اپنے ان اسلاف کی راہ پر چل پڑی جن کی سمجھ کم تھی اور جن کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ شیطان نے ان کے کانوں میں آواز دی تو انہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا کہ وہ اپنے حکمران کو ناراض کریں۔ انہوں نے اس کی پکار پر لبیک کہنے میں جلدی کی۔ یہ متعصبانہ نعرے جو اسلامی معاشروں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کا مقصد صرف ان معاشروں کو تباہ کرنا ہے، ان میں دراڑ پیدا کرنا، ان کی سلامتی اور استحکام میں خلل ڈالنا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ معاشروں کو آفات کی طرف لے جانے کے لیے جن شرعی اصطلاحات اور تصورات کے
سے استعمال کرتے ہیں وہ ہر دیکھنے والے کے لیے واضح ہو چکے ہیں اور ان کا مقصد کھل چکا ہے. ان کے یہ باطل اور گھٹیا کرتوت بناوٹی وبازدہ باتیں ان کے دلوں میں چھپی باتوں کو بے نقاب کرتی ہیں اور ان کے رازوں کو ظاہر کرتی ہیں, کیونکہ ان میں سے بعض نے اپنے سستے مقصد کے لیے دین کو سواری اور ذریعہ اور اپنے گھناؤنے لالچی خواہشات گمراہی اور دھوکہ دہی کے لیے راستہ بنا لیا. یہیں سے دین پر وطنوں اور معاشروں کو نشانہ بنانے کا خطرہ اس طرح مضمر ہے کہ اسے اعتدال و وسطیت, بلند و خوبصورت اسلامی اقدار اور اعلیٰ و عظیم شرعی اخلاق سے پھیر دیتا ہے, جو کہ صرف اہل اسلام کے درمیان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے درمیان آپسی رحم اور عفو درگزر کی دعوت دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نشانہ بنانا, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, چیلنج, کمزور کرنا, حسد, تنقیص, بے راہ روی, انحراف, چال بازی, ظلم, شورش, بدامنی اور محبت و ہم آہنگی سے دوری ہے. تو اے عقل مند و ذہین انسان, اپنا شعور بیدار کرو اور نشانہ بنانے والوں کے خطرے سے بچو. اگر تم نشانے پر ہو تو کوئی شخص مخالفت سے خالی نہیں ہے, خواہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کی کوشش کرے. بھائیوں, وطن اور معاشروں کو نشانہ بنانے کا خطرہ صرف اسلامی تعلیمات کے فہم میں انحراف تک محدود نہیں ہے بلکہ فکر و عمل تک پھیلا ہوا ہے. اور یہاں ایسا خطرہ چھپا ہوا ہے جو معاشرے بالخصوص اس کی سلامتی اور نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. جب ان گروہوں کے دلوں میں انتہا پسندانہ اور منحرف خیالات گہرے ہوتے ہیں تو وہ ایسے جرائم میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن سے وطن کو خطرہ ہوتا ہے اور گھروں کی تباہی کا ڈر رہتا ہے. اور یہ انہیں انتشار و دہشت گردی کے لیے ایندھن اور بدعنوانی اور دہشت گردی کے لیے ایک جابر قوت بناتے ہیں. اور یہ سلامتی کو غیر مستحکم کرنے اور نمایاں سماجی تانے بانے کو درہم برہم کرنے کا کام کرتے ہیں, جس سے قوم کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور امت کو گمراہ جماعتوں, منحرف گروہوں اور مشتبہ تنظیموں میں بانٹ دیتا ہے جو فتنہ کو ہوا دینے, نار و عصبیت و انتشار, فرقہ بندی, اشتعال انگیزی اور تشویش کو بھڑکانے کا کام کرتی ہے. اور یہ معاشرے کے سب سے مضبوط عنصر کو نشانہ بنانا ہے اور وہ ہے ان کی وحدت و یکجہتی. امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے, لیکن وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے سے مایوس نہیں ہوا. مسلمانوں, انوکھی باتوں میں سے جن میں اصحاب عقل حیران رہ جاتے ہیں یہ ہے کہ زہر آلود تیروں اور سلگتے تنگ دل والے اپنے منحوس تیروں سے ملک کے موتی, وحی کے اترنے کی جگہ اور ایمان کی پناہ گاہ سرزمین حرمین شریفین, توحید و وحدت اور قرآن و سنت کے ملک کو نشانہ بناتے ہیں, جسے اللہ نے لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ اور قبلہ بنایا ہے. چنانچہ یہاں وہ اپنے افکار کو پھیلاتے ہیں اور اس میں منشیات اور عقل بگاڑنے والے زہریلے مادوں کو پھیلاتے ہیں. شبو یعنی آئس اور اس جیسی خبیث چیزیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور عقلوں کو نشانہ بناتی جا رہی ہیں, لیکن اللہ کے فضل پھر بیداری اور روک تھام کی وجہ سے عنقریب وہ شکست کھائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. مملکت نے, اللہ اس کی حفاظت کرے, منشیات اور ان کو فروغ دینے والوں کے خلاف قومی اور سلامتی مہم کا اعلان کیا ہے, جو تمام لوگوں سے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس مبارک مہم کا ساتھ دیں اور مؤثر بنائیں. مملکت نے بالمرصاد یعنی گھات میں ہے مہم شروع کی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مملکت نے منشیات کے خلاف کوئی سخت جنگ شروع کی ہو, بلکہ اس نے کئی سالوں سے اس خطرناک آفت کا مقابلہ کیا ہے تاکہ معاشرے اور اس کے لوگوں کو ان زہریلے مادوں سے نشانہ بنانے سے بچایا جا سکے جو دماغ کو تباہ اور انسانی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں. چنانچہ منشیات فروشوں اور اسمگلروں کی اطلاع دے کر سیکورٹی حکام کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا فرض ہے. مسلمانوں, نشانہ بنانے میں دین, جان, عقل, عزت اور مال کو نشانہ بنانا شامل ہے, جس میں بے گناہوں پر طرح طرح کا الزام لگا کر بہتان تراشی کرنا اور ان کی عزت لوٹنا, ان کے راز کو عام کرنا, ان کی غلطیوں کو بڑا بنانا اور ان کے اچھے کاموں کو مٹانا ہے. اسی طرح اس میں بلیک میلنگ اور استحصال کی شکلیں ہیں بشمول پلیٹ فارمز اور جعلی پیغامات کے ذریعے فوری دولت, تجارتی ہیرا پھیری اور فردی شراکت کا پروپیگنڈا کر کے مالی فراڈ کرنا, مختلف عام اور ڈیجیٹل طریقوں کے ساتھ ساتھ ہیکنگ کے ذریعے لوگوں کے پیسے کو نشانہ بنانا اور فراڈ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے منی لانڈرنگ, فراڈ اور مختلف دہشت گردی کے لیے مختلف طریقے سے مال کو ہیرا پھیری کرنا ہے. نشانے کی سب سے خطرناک قسم علامتوں اور رول ماڈلز کے خلاف اسٹریٹجک, نظریاتی اور منظم طریقے سے نشانہ بنانا ہے, جس میں انہیں گرانے اور ان کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کھلی کوشش ہوتی ہے. اے بابرکت و توفیق یافتہ, نشانہ بننے کے مقابلے میں اپنے شعور کو بیدار کرو اور نشانہ بنانے والے کے خطرے سے ہوشیار رہو.
رہو. اگر تمہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو خوشخبری قبول کرو کہ اصحاب حق محفوظ ہیں اور غلبہ حاصل کرنے والے ہیں. اور عیب جو دشمن ہی دم بریدہ اور شکست خوردہ ہے. اللہ کا فرمان ہے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے. وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے. قوم کے نوجوانوں کو ان خطرناک اہداف کی گہرائیوں کا ادراک کرنا چاہیے اور اعتقادی، فکری اور سلوکیاتی اثرات کے خلاف اپنے افکار کو مضبوط کرنا چاہیے. ان کے لیے زرخیز میدان یا ان کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بننا چاہیے، اور انہیں حادثات کے سامنے سلف امت کے منہج پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے علم بصیرت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں خاندان، گھر، اسکول، مسجد اور یونیورسٹی کے کردار پر زور دیا جاتا ہے. میڈیا اور کمیونیکیشن سائٹس کے ذمہ داروں اللہ کے لیے اپنے دین اور ملکوں کو نشانہ بنانے کی سنگینی کو سمجھیں اور افواہ پھیلانے والے حوصلہ شکن جھوٹے نشانہ بنانے والے کا بھوپو نہ بنے، اور خاص طور سے بحرانوں کے وقت فتنوں کو ان کی آغوشی میں دفن کرنے اور جڑ سے اکار پھینکنے اور ان کے سودوں کو خشک کرنے کی کوشش کریں. دل کو تار نہ بنائیں، اشتعال انگیزی نہ کریں اور تبصروں اور بحثوں میں مبالغہ آرائی نہ کریں اور افواہ نہ پھیلائیں، اور تہذیبی مکالمے کے لیے علمی اسلوب اور عملی طریقہ کار پیدا کریں اور درست اقدار اور روشن فضیلت کو پھیلائیں. مسلمانوں، اور ان چیخوں کے آگے ہر اس شخص کے سامنے ایک صف میں کھڑا ہونا فرض ہے جو صفوں میں پھوٹ ڈالنے اور تفرقہ دڑار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے، جہاں اسے فتنوں کی موجوں نے ڈھانپ لیا ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہمارے بھائی تنازعات اور بحرانوں، فوائد اور صلاحیتوں کو کمتر سمجھے جانے اور حقوق و مقدسات کی پامالی کے شکار ہیں. مسلمانوں، یہ بات اب اہل بصیرت سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ہمارا مذہب اور ہمارے اقدار وطن، معاشرے اور سلامتی و استحکام نشانے پر ہیں. تاہم اس نشانے کی سنگینی کے باوجود معاشروں کو بیداری، اعتماد، صبر، استقامت، ہم آہنگی، رجائیت، خوشخبری اور امیدوں کے ساتھ جینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے برکت عطا فرمائے اور فائدہ پہنچائے. ہمیں اور آپ کو ان دونوں کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب ذوالجلال سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کیا، ان کے لیے بھلائی کا طریقہ اور راستہ بنایا. میں درود و سلام بھیجتا ہوں نبی مصطفیٰ اور چوئیدہ رسول پر، ان کے شریف الاصل اصحاب پر، تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو. جان لو کہ سب سے اچھی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کا جماعت کے ساتھ ہے. جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا. مسلمانوں، ان مبارک ایام میں جبکہ گردنیں جھانک رہی ہیں اور تمام جہانوں سے دل کھینچے چلے آ رہے ہیں، بئی طور کے بیت اللہ الحرام کے حجاج کے قافلے اور حاجیوں کے جتھے ان معزز مقامات کی طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور انہیں مناسک کی جگہ کے طور پر منتخب کیا ہے. اس لیے اے حج کرنے والوں، آپ کو بہترین مقامات اور معزز راستے میں خوش آمدید. یہ دیکھو، رحمان کے مہمانوں کے ہراول دستے ان معزز مقامات کو شرف بخش رہے ہیں تو ہم انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اللہ کے مہمانوں، تابناک مکارم اور پختہ کارناموں سے پر خصلتوں میں سے اس مبارک ملک کے حکمرانوں کی طرف سے ملنے والا وہ بھرپور اہتمام اور خدمات، وسائل اور امکانات کو مسخر کرنے کا روز افزوں سلسلہ ہے جس سے مشاعر مقدسہ عموماً اور حرمین شریفین خصوصاً آراستہ و پیراستہ ہے. خدمات کا یہ ہماگیر سلسلہ حجاج و معتمرین اور زائرین کے لیے رحمت ہے جو بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی کا قصد کرتے ہیں، اور یہ سعودی دالان اس مبارک ملک کے قائدانہ کردار کا لائق شرف نمونہ ہے جو اسے حرمین شریفین کی تعمیر و خدمت اور رحمان کے مہمانوں کی خدمت کے سلسلے میں حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک ملک کے سربراہوں کو ان درست کوششوں کا بہترین بدلہ دے جو وہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. ان مقامات کے زائرین کو چاہیے کہ ان کی سلامتی اور عام نظام کو کسی بھی طرح
کے خلاف ورزی اور شرعی اور قانونی تعلیمات کے خلاف وہمی مہم سے نشانہ نہ بنائیں۔ اے اللہ اس گھر کی تعظیم، شرف، عزت اور ہیبت کو بڑھا، ساتھ اس شخص کی عزت اور ہیبت اور نیکی کو بھی بڑھا جو اس گھر کی تعظیم کرے، اسے عزت بخشے اور اس گھر کا حج و عمرہ کرے۔ اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں یہاں ان کو بہترین بدلہ دے حاجیوں کی خدمت کے لیے، تو بہت ہی بخشنے والا اور نوازنے والا ہے۔ جان لو اللہ پر رحم کرے تمہارے سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجہ عمل تمہارا اپنے نبی محمد بن عبداللہ پر بکثرت درود سلام بھیجنا ہے، جس کا حکم آپ کے مولا نے اپنے محکم کتاب میں دیا ہے اور اپنے قول میں وہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر، ان کے آل و اصحاب، ان کی بیویوں پر، ان پر برکت عطا فرما، ان کے آل و اولاد، ان کی ازواج اور ذریت پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور حجاج و زائرین کو توفیق دے، دین کی قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون، خوشحال اور فارغ البال بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمرانوں کی تائید کر۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین ہمارے سربراہ اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اسی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں اور خواتین کو دہشت گردی اور منشیات کے شر سے محفوظ فرما، اور ان کو ان کے گھر والوں کے لیے سکون اور اپنے وطنوں کے لیے خوشی کا سامان بنا۔ اے اللہ ہمارے عقیدے، ہماری قیادت، ہماری سلامتی، ہمارے استحکام اور ہماری خوشحالی کی حفاظت فرما، اور نشانہ بنانے والوں کے نشانے اور مکر کرنے والوں کے مکر سے بچا۔ اے رب العالمین، اے اللہ غمزدوں کے غم کو دور کر، پریشان حالوں کے لوگوں کی پریشانی ختم کر، قرضداروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کے سازش اور مکر کرنے والوں کے مکر سے اور اس سے بلند بنا۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے، اس کے مکر کو اس کی گردن میں لوٹا دے، اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام زندہ مردہ مسلمان حضرات اور خواتین کو بخش دے، بلا شبہ تو سننے والا، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں سے بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور منکرات اور ظلم سے تمہیں روکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے تمہیں زیادہ دے گا، اور تم جو کرتے ہو اس کو اللہ تعالی جانتا ہے۔